السلام علیکم دوستو، ہمارا یہ بلاگ تربیتی کیمپ کے سلسلے میں ہے، جس میں لوگوں کو وضو، غسل کے فرائض اور طریقہ یاد کرایا گیا۔ تو آپ بھی اس بلاگ کو دیکھیں اور اپنی تربیت کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا یہ بلاگ۔ تو آئیے پیارے دوستو، عزیز بھائیو، یہاں پر سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں علم دین کی اہمیت اور فضیلت کو ڈالا گیا، بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو بتایا گیا وہ الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں بتایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پھر پاکی آدھا ایمان پر گفتگو کرتے ہوئے یہ حافظ مستقیم رضا ہے جو بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے حافظ افضان صاحب ہے جو تربیتی کیمپ میں اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، لوگوں کو وضو اور غسل سکھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے حافظ شمس الدین صاحب ہے جو لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، وضو اور غسل سکھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے حافظ شاہ رخ صاحب ہے جو لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں اور غسل سکھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے حافظ احمد رضا صاحب ہے جو وضو اور غسل کے ذریعے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جو لوگوں کو سکھایا گیا وہ غسل ہے کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ حضرت نے بتایا کہ غسل مردوں کے لیے دو چیزوں سے فرض ہوتا ہے، ایک تو احتلام اور دوسرا ہم بستری سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد تمام چیزیں لوگوں کو بتائی اور سب سے پہلے جو سکھایا وہ ہے غسل کے فرائض کہ غسل میں 3 فرض ہے۔ پہلے 3 مرتبہ کلی غرارہ کرنا، اچھے طریقے سے منہ کو صاف کرنا۔ اس کے بعد دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یعنی ناک کی تمام گندگی کو پانی کے ذریعے اور اپنی انگلی کے ذریعے باہر نکالنا۔ تیسرا فرض پورے بدن پر ایسے پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ بھی عمل کریں۔ اس کے بعد غسل کس طریقے سے کرتے ہیں پوری ڈیٹیل میں، پوری تفسیر میں سمجھایا گیا۔ غسل کی سنتیں، مستحبات، جمعہ کا غسل، مستحب غسل، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد وضو کی طرف لوگوں کا رجحان کیا گیا اور بتایا گیا کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تمام چیزوں کو بتایا گیا کہ پاخانہ پیشاب کرنا، ریق کا خارج ہونا، کھلکھلا کر ہنسنا، خون اور پیپ کا اپنی جگہ سے بہہ جانا، اور تمام وضو کی ٹوٹنے والی چیزوں کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اور اس کے بعد جو بتایا گیا وہ وضو کے فرائض ہے۔ نمبر 1 پورا چہرہ دھونا۔ پھر چہرے کے تعلق سے بتایا کہ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ دھونا فرض ہے۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، یعنی کونیوں کے اوپر سے کونیوں کے ساتھ اچھے انداز میں دھونا۔ تیسرا فرض چوتھا ہی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا اور آخری فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ پورے اچھے طریقے سے تفصیلی گفتگو کی گئی، لوگوں کو یاد کرایا گیا، سمجھایا گیا۔ اور ایک بات جان لیجئے کہ جو تربیتی قیام رکھا گیا یہ دارالعلوم حضرت پیر موسیٰ قادری علیہ رحمت و رضوان کی جانب سے رکھا گیا۔ وضو اور غسل یاد کرانے کے بعد تربیتی قیام کا اختتام مولانا فاروق کی غلپوشی اور سلام دعا کے ساتھ ہوا۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو۔ اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہمارے مولانا فاروق جو سفیر قوم و ملت ہے، شہر چالیسگاؤں میں ان کے بڑے خدمات ہیں، جنہوں نے دارالعلوم حضرت پیر موسیٰ قادری علیہ رحمت و رضوان کی بنیاد رکھی۔ آپ لوگوں کی مدد سے اور شہر چالیسگاؤں کی عوام الناس کی مدد سے جو ہے دارالعلوم کامیاب رہا، اور آپ کی خدمت اور محنت اور جد و جہد کو دیکھ کر اور دین کے لیے آپ کے دل میں محبت دیکھ کر ایک ایسی خانقاہ، ایک ایسے سلسلے سے آپ کو خلافت ملی ہے جو ڈائریکٹ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے وابستہ ہے، یعنی آپ کے اولاد میں سے۔ اور آپ ایسی عظیم شخصیت کے مالک ہیں کہ جس کے پاس جو حضور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے ان کا جبہ ہے، جو جبہ وارث مولائے کائنات ہے۔ تو ایسی عظیم شخصیت، ایسی عظیم ذات جو آل نبی اولاد علی ہے، حضور حسان ملت نے آپ کو خلافت دی، تو اس کی ہمیں بھی خوشی ہے اور آپ کو بھی خوشی ہونی چاہیے۔
تو اسی سلسلے میں جو ہے ہمارے مولانا فاروق صاحب کی گلپوشی دورانی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سلام ہو وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله۔ تو یہی ہمارا بلاگ مکمل ہوتا ہے۔ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں سیکھنے سکھانے کی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ حضرات جو ویڈیو کو سماعت کر رہے ہیں وہ بھی اسے سنیں گے، یاد رکھیں گے اور آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔